کسی کے 4 یا 5 بیٹے ہوں اور ان کے منہ الگ الگ ہو جائیں تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حالانکہ وہ اس لیول کی ان کی مخالفت نہ بھی ہو تو، لیکن باپ جب شام کو گھر آتا ہے تو بیٹے الگ الگ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک باپ کا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ماں پہ کیا گزرتی ہے کہ ان کو میں نے جو ہے وہ جنم دیا، پالا پوسا، جوان کیا، ان کے منہ میں لقمے ڈالے، اور اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ ان کی حالت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے بات نہیں کرنا گوارا کر رہے، حالانکہ ماں باپ کی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک خدمت کر رہا ہے، لیکن آپس میں نہیں بیٹھ دیتے تو ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ آپس میں بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ویسے ہی جوان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے 5 بیٹے، 6 بیٹے، 8 بیٹے، آپ کے 5 بیٹے، 6 بیٹے، 10 بیٹے اگر آپس میں اکٹھے نہ بیٹھے ہوں اور آپس میں الجھ رہے ہوں اور آپس میں اگر وہ گریبانوں کو ایک دوسرے کو پکڑ لیں تو ماں تو وہیں جو ہے وہ صدمے سے نڈال ہو کے گر پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ماں اور باپ اپنے بیٹوں کو آپس میں لڑتا ہوا اور متفرق اور متشتت نہیں دیکھ سکتا تو جو امت حضور نے جوڑی تھی وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے تو رسول اللہ کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا یہ حضور کو ہم اذیت نہیں پہنچا رہے؟ حضور کو تکلیف نہیں ہم پہنچا رہے؟ حضور کے نام پہ امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، جو غلط راہیں اختیار کر گئے ہیں ان کو بھی حکمت سے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ جو صبرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے اس کی مرضی، لیکن باقی کوشش بھرپور ہونی چاہیے اور آخری حد تک کوشش ہونی چاہیے کہ امت میں کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو، امت جڑی رہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ کتنے محرکات ہیں ہماری تفریق کے، ہمارے اندر نفس موجود ہے، شیطان موجود ہے، تعصبات موجود ہیں، تکبر ہے، رعونت ہے، غرور ہے، کیا کچھ ہے جو ہمیں متشتت کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے حضور کا جمال پرور چہرہ ہو کہ حضور کیسے خوش ہوتے ہیں تو پھر تکبر بھی، رعونت بھی، تعصب بھی، برادری بھی، خاندان بھی، کسی سے الجھاؤ بھی، یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم نے حضور کو خوش کرنا ہے تو پھر ہم بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کو اتنا سخت کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں تو خیر آج کل میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنی بھی مشکل ہو گئی ہیں، جس قدر اختلافات اتنے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے تو وہی کہنا ہے جس کو ہم حق اور درست سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور کے نام پہ جمع ہونے کی توفیق دے۔ اقبال نے یہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کیسے امت کو جوڑا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسم محمد سے یہ امت جڑ سکتی ہے، تو حضور کی ذات پر امت جمع ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ معتزلہ کی میں نے بات کی، لادریہ کی، اندیہ کی، جبریہ کی، قدریہ، یہ کتنے کتنے بڑے مسلک ہوئے تھے اس زمانے میں جو آج نہیں ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ان کا اختلاف جو امت کے ساتھ ہوا تھا، اور بڑے بڑے بھی اختلاف ہوئے تھے لیکن وہ مسائل پہ ہوئے تھے، حرام رزق ہے یا نہیں ہے، خلق قرآن کا مسئلہ ہے، اسی طرح کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن، یعنی جتنے بھی اختلافات، جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو یہ سارے مسائل پہ اختلاف ہوئے تھے 14 صدیوں کے اندر، ذات رسول پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا، لیکن یہ جو اختلاف پھر بر صغیر پاک و ہند میں شروع ہوئے، اس سے قبل جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی تو اس وقت پھر ذات رسول پہ اختلاف شروع ہوئے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر امت میں اتنی بے برکتی آ گئی کہ جڑنے کے راستے بھی مسدود ہوتے نظر آنے لگے۔ تو اس لیے حضور کے نام سے ایک ذرہ برابر بھی ہمیں نہیں سرکنا چاہیے، اور یہاں بات کرنے سے قبل بھی 100 بار سوچنا چاہیے۔ علماء نے تو کہا کہ اس معاملے میں جرت جو ہے وہ بھی سلب کر لیتی ہے ایمان، تو لیکن اس بات پر گفتگو کی گئی اور اس بات پر سب کچھ ہوا، اور پھر آج جو کچھ سامنے ہے ہمارے، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کو آ کے حضرت عیسیٰ جوڑیں گے، اور مسالک کو آ کے حضرت امام مہدی جوڑیں گے، لیکن اس سے قبل ہمیں جو ہے وہ کوشش بہرحال جاری رکھنی چاہیے کہ سارے اس فکر پہ آ جائیں جو فکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ حضور کا حق ہے کہ حضور کی امت کے لیے دل میں نرمی ہو، شفقت ہو، رقت ہو، امت کو جوڑنے کی سعی کی جائے، کوشش کی جائے،
اور کم از کم مزید تفریق کی بدکاری نہ کی جائے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا جائے.